بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یقیناً ہر اوورسیز پاکستانی کے لیے دکھ کا مقام ہے، ایک پریشانی کا مقام ہے۔ انہوں نے استعمال یہ الفاظ تو صرف ان اوورسیز کے بارے میں کیے جو انگریزی بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو انگریزی بولتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں یا ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر نیشنلٹیز ملتی ہیں۔ انہوں نے خلیجی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کی بہت تعریف کی۔ خلیجی ممالک میں رہنے والوں اور اسپیشلی سعودی عربیہ والوں سے میں صرف اپنے جو حقوق کی بات کرتے ہیں نا لوگ، کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے، اوورسیز پاکستانی جو بول لیتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، وہ برے بن جاتے ہیں۔ اور خلیجی ممالک میں کیونکہ ہاتھ ہر کسی کے بندھے ہوئے ہیں، خلیجی ممالک کے اندر وہ کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، ایون کہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان کے خلاف رپورٹ ہو جاتی ہے تو ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں۔ کسی قسم کا کچھ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آواز تک ان کی دبی ہوتی ہے۔ تو ایسے اوورسیز پاکستانی جو سعودی عربیہ میں ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو ایمبیسیڈر ہے سعودی عربیہ میں، جس نے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 80% لوگوں کو نہیں پتہ۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے خرم راٹھور ہے، بہت سارے سوچ رہے ہوں گے بلال اکبر ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ احمد فاروق ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں پاکستان کے ایمبیسیڈر۔ اور میں یہ بھی دعوے سے، گارنٹی سے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں، میں دیکھ کے آ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں، اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، لیبر کے بارے میں، مزدور کے بارے میں، جب سے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے یہ سیٹ سنبھالی ہے، انہوں نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ہوں، میں اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات حل کروں گا، میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آئیں۔ آج دن تک نہیں کہا، آج کی ڈیٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہہ دیں۔ یہ حال ہے خلیجی ممالک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا، جن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ ایمبیسی میں جائیں سنتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جن ممالک کے اندر وہ خلیجی ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے ایسے قوانین ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، کفیلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اپنے ملک والی بات نہیں سنتے۔ پچھلے دنوں مدینہ المنورہ میں ایک پاکستانی بھائی ہے، ان کی بچی کی وفات ہو گئی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک بندے کا نمبر دیا ایمبیسی کا، میں نے کہا اس سے کانٹیکٹ کریں، اس کو بولیں بھائی اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے، مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں کیسے آگے فالو کروں۔ اور اس بندے کو، اس ایمبیسی والے بندے نے، وہ فرعونیت جن کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے، اس بندے نے رپلائی 1-2 بار کیا، کیا مسئلہ ہے بتایا، اس کے بعد اس کے سوالات کا جواب ہی نہیں دیا کہ یار بندے کو آپ راستہ بھی نہیں دکھا سکتے، آپ کی زبان تھکتی ہے کیا؟ صرف ان کے دماغوں میں وہ جو اکڑ ہے، وہ جو ان کے اندر تکبر ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسرا، کیوں کہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی، کیوں کہ اپنا حق نہیں لیا جا سکتا، اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو خلیجی ممالک میں ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں بھائی، ان کی کوئی نہیں سنے گا، کیا لیں گے، یہ کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب جب ان ممالک میں جہاں پہ نیشنلٹیز ملتی ہیں، جہاں پہ حقوق ملتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں نے جب آواز بلند کی اپنے حق کے لیے، اور ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بول لیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے، آپ کیا کر لو گے، ہم پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے۔ یہ ایک غلط بات تھی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ، کیونکہ خواجہ آصف نے آج ہونا ہے کل نہیں ہونا، کل کیا ہوگا، ہم نے بھی رہنا ہے، پاکستان میں بھی رہنا ہے، ان پاکستانیوں نے رہنا ہے، سب نے ادھر ادھر نکل جانا ہے، بھاگ جانا ہے۔ لیکن اوورسیز پاکستانی نے بات غلط کی، چلے غصے میں جو بھی جس نے یہ بات کر دی وہ غلط تھی، لیکن کیوں نہ آپ ان اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ٹریک پہ لے کے آئیں۔ اوورسیز پاکستانیوں، ہم آپ کی امانتوں کی حفاظت کریں گے، آئیں اپنے ملک میں انویسٹ کریں، آپ دوسرے ممالک میں بزنس کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، بغیر رشوت کے آپ کے کام ہوگا، آپ کے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی، آپ پہ ڈاکہ نہیں ہوگا، آپ سے رشوت نہیں لی جائے گی، آپ سے بھتہ نہیں لیا جائے گا، آئیں آپ کا ملک ہے، یہاں پہ انویسٹ کریں۔ ان کو جب یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان میں مل جائیں تو ان کو کیا ضرورت ہے دوسرے ممالک میں جا کے رہ کے انویسٹ کرنے کی، بزنس کرنے کی، سب کچھ کرنے کی؟ جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور پھر دھمکیاں ایسی لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی یہ جو رہتے ہیں وہاں پہ انگریزی بولنے والے، یہ صرف لاشیں دفنانے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں، یہ صرف ان کا کام ہے یہاں پہ لاشیں دفنانا، اور یہ آتے ہیں، یہ بشرم لوگ ہیں۔ کہنے کے سنیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ یہ بھی شرم لوگ ہیں،
یہ صرف لاشیں دفنانے یہاں پہ آتے ہیں، ان کے ماں باپ مرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، یہ اپنی وہ کرتے ہیں، اپنی جائیداد بیچ کے یہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ یار کون لے کے جاتا ہے پیسہ باہر؟ آپ کو نہیں پتا کس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی حق حلال کی کمائی لے بھی گیا ہے، آپ کو وہ تکلیف ہوئی ہے، اور وہ تکلیف آپ کو کیوں نہیں ہوتی جو یہاں سے لوٹ کے لے کے جائیں؟ تو اوورسیز پاکستانیوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ان کی نفرت میں آ کے اپنا نقصان نہ کریں، اپنے ملک کا نقصان نہ کریں، کیونکہ آپ نے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، اور یہ خواجہ آصف ہو یا کوئی اور ہو، جو بڑے بڑے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کی جائیدادیں باہر بہت ہیں، وہ پہلے بھی چلے جاتے تھے جب حکومت میں نہیں ہوتے، وہ پھر چلے جائیں گے جب حکومت میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے ملک کا سوچنا ہے تو غریب بندے نے سوچنا ہے، ایک عام بندے نے سوچنا ہے جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے، جس کا مرنا جینا پاکستان میں ہے، جس کی اولادیں جائیدادیں سب کچھ پاکستان میں ہے، وہ بندہ ملک کے بارے میں صحیح سوچ سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے صرف یورپین کنٹری میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے، بلکہ اس نے اوورسیز کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اوورسیز کی جو نیشنلٹی ہے، ان کی جو پاکستانیت ہے، ان کی پاکستان کی جو محبت ہے، یقیناً اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا؟ کون ہوتا ہے جو اپنا ملک چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی خوشی سے اپنا ملک نہیں چھوڑتا، صرف مجبوریاں ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے ممالک میں رہنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اوورسیز پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان میں ایسے روزگار کے مواقع ملیں جو مجبور لوگ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، انہیں اپنے ملک میں ہی، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ رزق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔